جو ڈینائل کا پیٹرن ہے نا بیسیکلی یہ ہم لوگوں کے اندر ہے. ہر چیز میں کوئی بھی چیز لے لیں اس کو لے کے ایکسیپٹنس جو آنی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر کو سنتے ہی یا پروفیشنل کو سنتے ساتھ اگری کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم سرنڈر کرتے ہیں. ہمیشہ ریزسٹنس ہمیں بینگ پروفیشنل سامنا کرنا پڑتا ہے, مگر جن کے اندر جتنی ریزسٹنس ہوتی ہے اور ڈینائل بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے پھر ان کا علاج بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہوتا کیا ہے علاج ڈیفیکلٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ فیملی جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہی ہوتی ہے مریض سے, مگر مریض اور فیملی کا صرف اسی چیز پہ آ کے جب ڈسکشن ہوتی ہے تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. اور جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو فیملی بھی اوائڈ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اب اس کے ساتھ تعلق خراب ہو, یہ گھر سے جائے, لڑائی جھگڑا کرے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے یا یہ سارا غصہ اپنی بیوی پہ اتار دے, تو اس سے کیا بہتر ہے کہ ہم اس سے بات ہی نہ کریں. بات نہ کرنے کے چکر میں فیملی کو بھی آبویسلی ڈیزیز کنسیپٹ نہیں ہوتا, تو بات نہ کرنے کے چکر میں یا تکلیف نہ پہنچانے کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیماری ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. پروگریسو ڈیزیز ہے نا, جتنی بھی پرائمری کرونک ہیں تو وہ پروگریسو بھی ہیں, جان لیوا بھی ہیں تو وہ بڑھ جاتی ہیں. تو ڈینائل اس میں کیا رول پلے کرتا ہے؟ ڈینائل سب سے پہلے آپ کو بات چیت سے روکتا ہے. ڈینائل سب سے پہلے آپ کو تعلقات کی خرابی میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے, کیونکہ ڈینائل فوراً سے آتا ہے اور واقعی یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں آپ کو ہی صرف ضرورت نہیں ہے, باقی جو ہے وہ فلانے کے حالات بہت خراب ہیں, میرے فلانے دوست کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. ابھی کچھ دن پہلے مجھے سالک صاحب آج نہیں آئے ہوئے, وہ بتا رہے تھے کہ ان کا ایک دوست ہے وہ بہت سیریس ہے اور وہ ہی بیسیکلی نیڈس ٹریٹمنٹ اور ان کو چاہیے ہیلپ, مجھے نہیں چاہیے. تو ہم یہ چیزیں جب ازیوم کرتے ہیں تو یہ ہمارا بلیف سسٹم ہے جو ہمیں اس چیز کے اوپر فورس کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری بیماری بہت کم ہے. اور اگر کبھی کوئی پروفیشنلی فیملی کبھی ہیلپ لے بھی لے کہ ٹھیک ہے لیٹس گو ٹو دا پروفیشنل یا ڈاکٹرز اور ان سے جا کے بات کرتے ہیں, تو جا کے سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے پیشنٹ کی اپنے پروفیشنلز کے ساتھ, ڈاکٹرز کے ساتھ, وہ یہ ہوتی ہے کہ اس بیماری کی جو ریزن ہے وہ میری کون ہے؟ فیملی ہے, لوڈ ون ہے, ان کی یہ جو رویے ہیں بیسیکلی. اور تب تک واقعی ہی فیملی کے رویے خاصے خراب ہو چکے ہوتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ فیملی کے رویے کوئی 100% بڑے بہترین چل رہے ہوتے ہیں, مگر اس کی ریزن بھی وہی ہوتی ہے کیونکہ ان کو ڈیل کرنا نہیں آتا. سارے فیملیز میں بلکہ آلموسٹ جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کی فیملی میں جب وہ پہلی بار آتے ہیں تو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بیماری کیا. ہم جب انکوائریز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ فیملی ہر ممکن کوشش کری ہوتی ہے. ابھی آج میں اور محسن صاحب ایک انکوائری ڈیل کر رہے تھے جن کی شی ہر سیلف واز اے ڈاکٹر, اور ان کا جو ہے وہ شیزو افیکٹو, ابھی ہم نے ان کو تو نہیں بتایا ڈائگنوزس, مگر ان کی سمٹمس پیورلی وہی تھی. تو اس پہ جو ان کی بہن آئی ہوئی تھیں, وہ خود تو نہیں آئی تھی پیشنٹ, ان کی بہن جو کہ خود بھی لیکچرر ہے, پروفیشنل تھی, تو وہ اسی چیز پہ بار بار سے وہ بات لاتی تھیں کہ یہ جو اس کا سسرال میں تعلقات ہیں یہ وہ وجہ نہیں ہے, یا یہ جو ان کے میاں نے کہا یہ وہ وجہ تو نہیں ہے. مطلب جو ایکچوئل ریزن ہے بیماری جو کہ کیمیکل امبیلنس سے ہے, جو جینیٹک کوڈنگ ہے, جو کہ ٹریگر ہو سکتا ہے کوئی بھی انوائرمنٹ, ولنریبل ہو سکتے ہیں کسی مومنٹ پہ, اور ایک لانگ ان کا جو ہے وہ سٹریس اور انگزائٹی کی ہسٹری ہے, اس کو ماننے کو تیار نہیں تھی. وہ اس چیز پہ تھیں کہ مجھے کوئی ایسی ریزن دے دیں گے آج کہ جس کی وجہ سے میری بہن یہ سفر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم سب لوگوں کا بیسیکلی بلیف یہ بن چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ چیز نہیں ماننی ہوتی جو کہ سائنٹیفکلی ہمارے فیور میں جاری ہوتی ہیں. ہمیں کوئک فکس کی بڑی عادت ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں کوئی میریکل ہو جائے. تو بیسیکلی فیملی کے اینڈ پہ جب پتہ چلتا ہے کہ تعلقات کی خرابی کی ریزنز بھی یہی ڈسکشنز تھیں, تو پھر ہم فیملی سے بھی یہی بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب آپ نے بھی وہ باتیں, وہ رویے, بیہیویئرز ریپیٹ نہیں کرنے ہیں جن کی وجہ سے پیشنٹ کیا کرتا ہے, خرابی پیدا کرتا ہے, پرووک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈینائل جو ہے وہ فیملی کے اینڈ پہ کتنا ہوتا ہے؟ چلے پیشنٹ میں تو ہوتا ہے, فیملی کے اینڈ پہ کتنا ہوتا ہے؟ فیملی سے اگر میں پوچھوں تو ہاں ایٹ ٹائم زیادہ ہوتا ہے. جب پیشنٹ ٹریٹمنٹ میں آ جاتا ہے تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پیشنٹ بڑی جلدی ریکور ہوتے ہیں, مگر فیملیز جو ہیں
وہ وہیں پہ کھڑی ہوتی ہیں. ہاں دیکھیں یہ وہ بلیفس ہیں جن پہ ہم بات کرتے ہیں, مگر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, جو ڈسکس ہو رہا ہے یہ مسئلہ میرا نہیں ہے, یہ مسئلہ باقیوں کا ہے. بیسیکلی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ادھر آنے سے پہلے کوئی ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس میں سب کا فائدہ ہو جاتا ہے, ایٹ ٹائم ہمارا بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سب کے لیے ہوتا ہے, اسپیسیفکلی کسی کے لیے نہیں ہوتا. جو بلیف پہ ہم نے پیچھے لاسٹ 3 ویکس بات کی, اس کی ریزن ہی یہ تھی کہ ہمارے جو بلیف ہیں وہی تو ہمیں کہتے ہیں, یہ بھی تو گرینڈیوس ہوتا ہے نا کہ اب آپ کے خیال میں اگر فیملی آگے چلی گئی ہے اور آپ پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پرابلم نہیں آئے گی آفٹر دا ٹریٹمنٹ؟ آئے گی. تو پھر وہ پرابلم آپ ابھی سے کور کر لیں, بہت اوپن ہو کے شیئر کریں, ڈسکس کریں. مجھے اچھا لگتا ہے جب پیشنٹس چلیں اکیلے میں بھی ریکویسٹ کر کے شیئر کریں, مگر جب یہاں پہ شیئر کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم وہ پیشنٹ کن کن چیزوں سے ریکور کرتا ہے. سب سے پہلے سیلف اسٹیم ریپیئر ہوتی ہے, پھر شیم ہیل ہوتی ہے, پھر کو ڈیپینڈنسی سے نکلتا ہے, اس کے بعد کریج ہوتی ہے, اس کے اندر آتی ہے اپنے پرابلمس کے بارے میں بات کرنے کی. اور سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی ہمیں تب آتی ہے جب ہم اپنی پرابلمس ہی نہیں ڈسکس کر سکتے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے بڑے پرابلمس حل کر رہے ہوتے ہیں, مگر اپنے مسئلے پہ آ کے وہ ان کو لگتا ہے کہ وی آر ہیلپ لیس. تو پرابلمس ہی یہاں پہ آتی ہیں. تو جو پرابلمس آپ کی ہیں وہ بیہیویئر ریلیٹڈ بھی ہیں, آپ کی تھاٹ ریلیٹڈ ہیں, آپ ان کو یہاں اوپنلی ڈسکس کریں, ٹھیک ہے. فیملی کے اینڈ پہ ڈینائل کس لیول پہ ہوتا ہے؟ اٹس اے پارٹ آف ٹریٹمنٹ بیسیکلی, بلکہ پارٹ آف ڈیزیز. اس میں کبھی پیشنٹ پروگریس کرتا ہے اور کبھی ریگریس بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں جو مینجمنٹ ہم فیملی کو سکھاتے ہیں اور فیملی پہ ایکولی کام کرتے ہیں, اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے. جیسے آپ کو اب اتنی سمجھ تو آ گئی ہے کہ یہ اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, اینڈ اٹس اپ, یہ ان کے موڈ میں آپ کو چینج بھی نظر آ جاتا ہے. اب آپ نے جلدی سے اس چیز کو بھی سیکھ لینا ہے, اپنے کاؤنسلر سے ڈسکس کریں کہ آپ نے مینیج کیسے کرنا ہے ان کو, اور اس سچویشن میں آپ کی ڈیلنگ کیسے ہونی چاہیے. اور اگر آپ نے پہلے سے اس چیز کو سیکھا ہوا ہے تو پھر ریوائز کریں اس کانسیپٹس کو, ٹھیک ہے, اور تاکہ ڈیلنگ کی طرف سے آپ کے ایشوز نہ آئیں. اور اگر بہترین ڈیلنگ کے ساتھ بھی سمٹمس ہیں تو پھر ہم پیشنٹ پہ کام کریں گے, ٹھیک ہے.